السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعیب مصطفیٰ صاحب کے سوالات میں سے ایک سوال یہ کہ جب معذور شخص عذر کی وجہ سے اب وہ نماز پڑھے گا تو اس کا وہ پیشاب جو نکل رہا ہے یا کوئی خون نکل رہا ہے تو وہ کپڑوں پہ بھی لگے گا، تو اب کپڑے جب پلید ہوں گے تو اب اس صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب ایسی حالت میں عذر کی بنا پر اس کے کپڑوں پر وہ پیشاب نکل کے لگ رہا ہے یا کوئی خون نکل کے لگ رہا ہے، تو اب اس کی تین حالتیں ہیں کہ وہ خون یا پیشاب جو نکلا ہے وہ 1 درہم کی مقدار سے کم کپڑے پہ لگا ہے۔ 1 درہم سے آپ یعنی ایک جو 50p کا ٹھیپا ہے یا 2 پاؤنڈ کا ٹھیپا ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اگر اتنی مقدار میں اس سے کم کپڑے پہ لگا ہے تو اس کا دھونا سنت ہے، یعنی اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز ادا ہو جائے گی اگرچہ خلاف سنت ہوگی۔ اگر 1 درہم کی مقدار پورا لگ گیا ہے تو اس کا دھونا واجب ہے، یعنی اس میں نماز اگر پڑھے گا تو نماز ناقص ہے، واجب الاعادہ ہوگی۔ اور اگر 1 درہم کی مقدار سے زیادہ ہے تو پھر اس کا دھونا فرض ہو جائے گا، یعنی اس سے نماز اس کی بالکل ہی نہیں ہوگی، ناقص بھی نہیں بلکہ سرے سے ادا ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو اب یہ معذور شخص جو ہے، اس کے لیے اگر یہ صورت بن جاتی ہے، کپڑوں کے اوپر پیشاب وغیرہ لگ جاتا ہے وہ عذر کی صورت میں، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں جا کر دھو کر آ کر نماز پھر ادا کر لوں گا، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جائے اور جا کر دھو کے آ کے پھر نماز پڑھے۔ لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں دھو کر آتا ہوں اور پھر نماز پڑھنے لگتا ہوں تو پھر وہی صورت ہوگی، پیشاب نکلے گا، خون وغیرہ نکلے گا، پھر اسی طرح میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو اب یہ اس بارے میں بھی معذور ہو جائے گا۔ اب یہ وہ پیشاب نکلے، اس کے کپڑوں پہ لگے، بدن پہ لگے، اس کے خون نکلے، کپڑوں پہ لگے، جہاں لگے، اب یہ چونکہ معذور ہے لہٰذا یہ نکلنے دے اور اپنی نماز ادا کرے، اس کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ وہ خون پیشاب وغیرہ اتنا نکلے کہ مصلے کو بھی ملوث کر دے۔ ھذا ما فہمت واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔